بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بزنس ایتھکس ان اسلام۔ آج ہم بزنس ایتھکس اکارڈنگ ٹو اسلام دیکھیں گے کہ کیا عوامل ہوتے ہیں، کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو بزنس ہے وہ ایتھیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ بزنس چل رہا ہے۔ تو آئیے فیکٹرز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس کے اندر لکھا ہے، اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ پہلا فیکٹر کیا بتایا ہوا ہے کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل آپ کو ضابطۂ حیات بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب زندگی گزارنے کا طریقہ جب وہ بتاتا ہے ہمیں اسلام، تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ بزنس کس طرح کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، کھانا کس طرح ہے۔ تو جب ہمیں اسلام پوری زندگی گزارنے کے مختلف معاملات ہمیں بتا رہا ہے تو وہ ہمیں بزنس سے ریلیٹڈ بھی بتاتا ہے۔ جب ہی اس کے اندر پہلا پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، مطلب اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے جس کے اندر بزنس کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہو کہ اگر آپ نے جو بزنس کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فیکٹر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی بزنس کی ٹرانزیکشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہونی چاہیے، کورڈ ان شریعہ، یعنی ہمیں شریعت جس چیز سے روکتی ہے ہم نے بزنس کرتے ہوئے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے بزنس کو چلانا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ بزنس ایتھیکلی چلانا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام تو آپ نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو چلانا ہوگا بزنس کو۔ جیسے مثال کے طور پر ناپ تول کے اندر کمی یا ناپ تول کے اندر جو ہے وہ ایمانداری نہ کرنا، یہ کیا ہے، یہ شریعہ کے خلاف ہے ایک فیکٹر، تو یہ بزنس کے اندر نہیں چلے گا اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو۔ تیسرا فیکٹر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگیجڈ ان بزنس۔ بہت بہترین بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں بزنس، وہ بھی انگیج تھے بزنس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ بزنس کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بہت انکریجنگ فیکٹر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ جو ہے وہ بزنس کے اندر جو ہے وہ انگیج رہے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ ہے اسلام آؤٹ لائن بزنس ایتھکس، مطلب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بزنس آپ کس طرح سے ایتھیکلی کر سکتے ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اسلام آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایتھیکلی بزنس کس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا جی، پانچواں پوائنٹ ہے آنیسٹی از ویری امپورٹنٹ۔ کیا مطلب، اب وہی فیکٹرز آ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایمانداری، جب بھی بزنس کریں ایمانداری سے کریں، جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ آپ بتائیں، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو بھی بتائیں، اگر وہ پروڈکٹ اچھی ہے تو بھی بتائیں۔ تو ایمانداری سے اپنا بزنس کریں، ایمانداری بزنس کے اندر ہونا بہت ضروری۔ کانٹریکٹس آر نیسیسری فار کلیئرٹی، ہر اسٹیپ پر کانٹریکٹ کریں یعنی معاہدہ کریں۔ معاہدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ہارڈ کاپی کے اندر، ہارڈ فارم کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ کل کو کوئی معاملات بگڑتے ہیں یا کوئی مشکل آتی ہے تو آپ نے اگر معاہدہ کیا ہوا ہوگا، آپ نے اگر کانٹریکٹ کیا ہوگا تو آپ سامنے لا سکیں گے کہ بھائی ان شرائط و ضوابط پر یا ان کانٹریکٹس کی بنیاد پر ہم نے یہ بزنس کو سر انجام دیا۔ پارٹنرشپ بزنس ہوتے ہیں لیکن معاہدہ نہیں ہوتا، کل کو دوسرا پارٹنر کہہ رہا ہوتا بھائی مجھے اتنا پروفٹ چاہیے، لکھا ہوا کہیں نہیں ہوتا تو پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ معاہدہ کریں، ہر چیز کے اندر کانٹریکٹ کو شامل کریں، بزنس کے اندر خاص طور پہ۔ ربا از کمپلیٹلی فاربڈن، کیا بتایا جا رہا ہے کہ بزنس کو سود سے پاک کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ اپنے بزنس کے اندر سود کا عنصر لے آئیں یعنی ربا کو شامل کر دیں، تو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ ایتھیکلی بزنس آپ کا نہیں کہلائے گا اگر آپ سود کو شامل کریں گے یعنی ربا کو شامل کریں، تو اس لیے یہ بالکل حرام ہے ربا کو شامل کرنا بزنس کے اندر۔ آخری پوائنٹ ہے، آٹھواں جو پوائنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ہے برائبری از اے ڈسپیکیبل ایکٹ، یعنی رشوت، برائبری مطلب رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں تو اس میں رشوت والا جو عنصر ہے اس کو بالکل ختم کر دیں، وہ شامل ہی نہ ہو بزنس کے اندر۔ تو آج یہ جو ہم نے 8 مختلف فیکٹرز جو ہے وہ ڈسکس کرے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے بزنس ایتھیکلی کس طرح کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।